السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 184 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ تذکرۃ الانبیاء کے اس درس میں ہم مدارج النبوہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اہم پہلو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے تعلق سے اور حالت مرض میں آپ کی کیفیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں پچھلے درس میں سماعت کی۔ آج انشاءاللہ مزید اسی باب سے ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کے اس درس کو شروع سے لے کر آخر تک پوری توجہ کے ساتھ ضرور سماعت کریں، کیونکہ اس کا تعلق صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یا آپ کی سوانح ہی سے نہیں، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو آئیے درس کا آغاز کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملک الموت کا اجازت طلب کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اللہ تعالی نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو، خبردار بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہونا اور بغیر اجازت کے روح قبض نہ کرنا۔ تو روحوں کو قبض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر آرابی یعنی دیہاتی صورت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اہل بیت نبوت، معادین رسالت اور فرشتوں کے آنے جانے کے مقامات، تم پر سلام ہو، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں داخل ہوں، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ اور اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے موجود تھیں۔ انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال میں مشغول ہیں، یعنی آپ پر مرض کا شدید حملہ ہے، اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اسی طرح اجازت طلب کی، لیکن پھر بھی جواب اسی طرح سنا۔ گھر میں موجود حضرات پر خوف طاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہوش میں آئے اور آنکھیں کھول کر فرمایا، کیا بات ہے؟ صورتحال آپ کو بتائی گئی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ لذتوں کو توڑنے والا، خواہشوں اور تمناؤں کو کچلنے والا، اجتماعی بندھنوں کو کھولنے والا، بیویوں کو بیوہ کرنے والا اور بچوں اور بچیوں کو یتیم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ واضح تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے روح قبض کرنے والے اسرائیل علیہ السلام ہیں، انہیں اندر آنے دیجیے۔ یہ تو کسی کو پوچھتے ہی نہیں، یہ تو صرف خاندان نبوت کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے بھی امر الہی اجازت طلب کر رہے ہیں، ورنہ اس نے تو کبھی کسی کی فکر نہیں کی گھر میں کون ہے کون نہیں، یہ تو بلا اجازت ہی گھر میں آ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو خبر دینا۔ اسی موقع پر یا ایام مرض میں، اس سے پہلے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے وصال کی خبر دی۔ زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ خبر پہلے کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کی چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک سے کوئی مختلف نہ تھی، یعنی آپ کے چلنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
چلنے کے انداز سے بالکل ملتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اے میری بیٹی مرحبا۔ پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا، پھر ان سے کوئی سرگوشی کی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید رونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے غم کو دیکھا تو دوبارہ پھر ان سے کوئی اور سرگوشی کی۔ اب انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، تمہارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طور پر کیا باتیں کی؟ آپ نے فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جسے میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے کہا، میں تمہیں اپنے اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں جو میرا حق تم پر ہے، یعنی مجھے تمہاری ماں ہونے کا حق ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا خبر دی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں اب ٹھیک ہے، یعنی اب میں بتا سکتی ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ نے میرے ساتھ پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو بے شک آپ نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ تحقیق جبرائیل میرے ساتھ ہر سال قرآن پاک کا ایک مرتبہ دور کیا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، لہٰذا میں اپنے وصال کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا، بے شک میرا پہلے جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں رو پڑی۔ جب آپ نے میری پریشانی کو دیکھا تو دوسری مرتبہ پھر سرگوشی کی اور فرمایا، اے فاطمہ، تم پسند نہیں کرتی کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہاں راوی کو شک ہے کہ دونوں لفظوں میں کون سا لفظ ذکر کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ سرگوشی کر کے آپ نے مجھے خبر دی کہ میں اسی مرض سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو یہ سن کر میں رونے لگی۔ آپ نے پھر میرے ساتھ سرگوشی کی اور مجھے خبر دی، تمام اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ کو ملوں گی۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق آپ خود بھی دنیا سے اسی مرض میں تشریف لے گئے۔ آپ کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تمام اہل بیت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والی آپ ہی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی مزاج پرسی۔ ایک روایت میں جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے آنا اور اسرائیل علیہ السلام کا ان کے ساتھ آ کر اجازت طلب کرنے کا ذکر ہے۔ بہقی میں دلائل النبوہ میں حضرت جعفر بن محمد سے روایت بیان کی گئی ہے، جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص قریش میں سے اپنے باپ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، ضرور بتائیں۔ یہ بتانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض تھے تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خصوصی تکریم و تشریف کے لیے بھیجا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں اپنے آپ کو غمزدہ اور مصیبت زدہ پاتا ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، ان کا وہی سوال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب تھا۔ تیسرے دن بھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضری دی، پھر وہی سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا جسے اسماعیل کہا جاتا ہے، جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار تھا۔ ہر فرشتے کو 1,00,000 پر سرداری حاصل تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے بھی اجازت طلب کی، وہ بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے اس کا تعارف کرایا،
پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی آدمی سے انہوں نے اجازت طلب نہیں کی اور آپ کے بعد بھی کسی سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ اسے اجازت دیں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ اسرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر سلام پیش کیا، پھر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ اپنی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت فرماتے ہیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں گا، اور اگر آپ یہ حکم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام کرو، یعنی روح قبض کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا بہت مشتاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو کہا، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کام تم کرو۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنیں بھی اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔